ایک نیک عورت کی کہانی یہ کہانی ہے ایک نیک دل صابر اور خداترس عورت کی جس کا نام خالہ زبیدہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی جہاں زندگی سادہ مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ خالہ زبیدہ کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے قربانیوں، دکھوں اور صبر کی ایک طویل کہانی چھپی ہوئی تھی۔ خالہ زبیدہ بیوہ تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کے 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا کوئی سہارا نہ تھا، نہ زمین، نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ، مگر خالہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالا، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سیتی، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتی تو کبھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے رزق حلال کماتی۔ گاؤں کے لوگ اس کی ایمانداری، دیانت اور نرم لہجے کے دلدادہ تھے۔ وہ کسی کی ہے غیبت نہ کرتی، نہ ہی کسی کو برا کہتی، جو اس کے پاس ہوتا دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بچی جو یتیم تھی بیمار ہو گئی۔ لوگوں نے اسے لاوارث سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر خالہ زبیدہ نے اس بچی کو اپنے گھر لے جا کر نہ صرف اس کا علاج کروایا بلکہ اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس بچی کا نام مریم تھا۔ خالہ نے اس کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ خالہ کا ایک اصول تھا، نیکی چھپ کر کرو، کیونکہ دکھاوا صرف انا کو خوش کرتا ہے، اللہ کو نہیں۔ وہ اکثر بچوں کو کہانیاں سناتی جن میں صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے کا سبق ہوتا۔ اس کی اپنی زندگی ہی ایک سبق بن چکی تھی۔ سال گزرے، بچے بڑے ہوئے، خالہ کے بیٹے شہر جا کر نوکری کرنے لگے۔ ایک بیٹا استاد بنا، دوسرا انجینئر اور بیٹی نرس۔ مریم، جو کبھی لاوارث تھی، آج ایک باوقار اسکول ٹیچر تھی اور خالہ کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ خالہ زبیدہ کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں ضرور آ گئی تھیں، مگر دل اب بھی جوان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے شکایت نہ کی اور نہ ہی بدلے کی خواہش دل میں رکھی۔ جب لوگ اس سے اس کی طاقت کا راز پوچھتے تو وہ مسکرا کر کہتی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن خالہ کی طبیعت خراب ہوئی، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب عمر کے آخری دن ہیں۔ خالہ زبیدہ نے بچوں کو قریب بلا کر کہا، میرے بچوں، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تم اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ چند دن بعد خالہ کا انتقال ہو گیا۔ پورا گاؤں جنازے میں شریک ہوا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب نے کہا، آج ہم ایک فرشتہ صفت عورت کو کھو بیٹھے ہیں۔ خالہ زبیدہ چلی گئی، مگر اس کی نیکیوں کی خوشبو آج بھی گاؤں کی فضاؤں میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کی کہانیاں، اس کی دعائیں اور اس کی خدمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔